عوام سے پارلیمنٹ تک، پارلیمنٹ سے عدلیہ تک، عدلیہ سے انصاف تک، عوام کیا سوچتی ہے؟ دیکھتے رہیں A1 ٹی وی پہ پروگرام عوام کی سوچ سمیرہ سلیم کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، پروگرام عوام کی سوچ اور میں ہوں آپ کی میزبان سمیرہ سلیم۔ جی ناظرین، بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ پوری دنیا کو کرونا وائرس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور یہ کرونا وائرس پھیلتے پھیلتے پاکستان تک پہنچ چکا ہے۔ اگر ہم بات کریں تو کرونا وائرس سے متاثرہ شخص کی تعداد میں پاکستان میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا بھی کہا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں کرونا وائرس کے حوالے سے تو پاکستان میں بھی ہلاکت سامنے آئی ہے کرونا وائرس سے متاثرہ شخص کی، اور کرونا وائرس کے حوالے سے تمام پورے ملک میں جو ہے معاملات دیکھے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم بات کریں چائنا میں پھنسے ہوئے پاکستانی طلباء و طالبات کو حکومت کی جانب سے ان کو واپس نہیں بلایا گیا، لیکن دوسری جانب تافتان بارڈر کھول دیا گیا ہے، اور تافتان بارڈر کے کھولنے کے بعد جو زائرین ہیں ان کو کرنٹینہ ہاؤس میں رکھا گیا ہے، جس کے بعد ان کو کہا جا رہا ہے کہ سہولیات مہیا کی جائیں گی۔ لیکن ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو زائرین کو جہاں پہ رکھا گیا ہے وہاں پہ ان کو سہولیات میسر نہیں ہیں۔ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ معاملات ٹھیک ہیں، سب کچھ صحیح چل رہا ہے، لیکن وہاں پہ جو موجود شخص ہیں ان کو بنیادی سہولیات میسر نہیں ہیں، اور جس جگہ پہ رکھا ہوا ہے وہاں پہ صفائی ستھرائی کا بالکل خیال نہیں رکھا جا رہا، کیونکہ کرونا وائرس کے لیے صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے۔ اس طرح سے کرونا وائرس کے پھیلنے کا مزید خدشہ بھی ہے، وہ کافی وہاں پہ زائرین پریشان حال ہے۔ اسی حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین جناب حامد رضا صاحب، اور دوسری جو ہے پاکستان کی مشہور شخصیت ہے علامہ حسن ظفر نقوی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔ کرونا وائرس کے حوالے سے پچھلے چند ہفتوں سے پاکستان ریڈ کریسنٹ اویئرنیس، کوارنٹین فیسلٹیز، ایمبولینس سروس اور ٹریننگ کی مد میں متحرک ہے۔ تاہم اس وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کے خطرے کے پیش نظر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ہر کونے سے ہمارے پاس والنٹیئرز موجود ہوں۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ فوراً 1030 پہ رابطہ کریں اور ہمارے والنٹیئرز بنیں، تاکہ خدا نخواستہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ہم آپ کے علاقے میں آپ کی سیفٹی کو یقینی بنا سکیں۔ ویلکم بیک ناظرین، کرونا وائرس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے مہمان جو ہے ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود اتحاد کونسل کے چیئرمین جناب حامد رضا صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم جی حامد صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، جس طرح سے حکومت کی جانب سے چائنا میں پھنسے ہوئے پاکستانی طلباء کو تو واپس نہیں لایا گیا، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ تافتان بارڈر کھول دیا گیا ہے اور بارڈر پہ کوئی کسی بھی قسم کی سہولیات تک میسر نہیں ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے جو کنسرنڈ ادارے ہیں، جس طرح ہمارا ہیلتھ کیئر یونٹ ہے یا جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل ہے، یہ اس کا فیلئر ہے۔ جس وقت چائنا کے اندر یہ پرابلم کھڑا ہو رہا تھا اور وائرس وہاں پر آ چکا تھا ووہان میں، تو شاید ہم یہ ایزیوم کر رہے تھے کہ یہ صرف چائنا تک رہے گا، حالانکہ اس وقت بھی چند کیسز یورپ کے اندر اور USA کے اندر رپورٹ ہو چکے تھے۔ تو ہمارے جو کنسرنڈ ادارے تھے وہ میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے مناسب پیش بندی نہیں کر سکے، منصوبہ بندی نہیں کر سکے، اور جب آل آف اے سڈن ایران کے اندر جو اس سے افراد متاثر ہیں ان کی تعداد بڑھی، تو اس وقت یاد آیا کہ ہمارے بہت سارے زائرین جو ہیں وہ اس وقت ایران کے اندر موجود ہیں، تو پھر ایک سچویشن آف کیوس ڈیولپ ہو گئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مناسب اقدامات نہیں کیے۔ تھوڑا ٹائم پہلے میں نے بھی ایک ویڈیو دیکھی ہے وہاں پہ کوارنٹائن سینٹر کی، اور 100-150 افراد ایک ہی کمرے کے اندر بیٹھے ہیں، وہاں پر فلشنگ کا پراپر بندوبست نہیں ہے، ٹوائلٹنگ کی ارینجمنٹس نہیں ہیں۔ تو ایک تو ہماری یہ جو فیلئر ہے اداروں کا، یہ کھل کر سامنے آیا۔ دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر شاید آپ تھوڑا سا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ بلوچستان گورنمنٹ کی سطح تک دے سکتے ہیں کہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اور ایک ناگہانی آفت ایک بلا کی صورت میں نازل ہوئی تو انہوں نے جس قدر ممکن تھا انتظامات کیے، لیکن چونکہ ہماری پہلے کو تیاری نہیں تھی، ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے، ہم ایزیوم کر رہے تھے، دعا گو تھے کہ یہ صرف چائنا تک ہی رہے اور پاکستان میں نہ آئے، تو جس کی وجہ سے یہ ایک ڈیزاسٹر سچویشن کریٹ ہوئی ہے۔ اور نہ صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف تفتان بارڈر کے حوالے سے بات کرنا وہ معقول امر نہیں ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں تو جس وقت جو فلائٹس انٹرنیشنلی پاکستان میں لینڈ کر رہی ہیں، اس میں جو برٹن سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کے اندر وائرس تشخیص ہو رہا ہے، جو USA سے آئے ہیں، یورپ سے آئے ہیں، دبئی سے آئے ہیں،
اوور آل میرا خیال ہے کہ پہلے ہماری حکومت پینک کر گئی اور اس کے بعد اب انہوں نے پریکاشنری میجرز لینا شروع کیے ہیں۔ حامد صاحب، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، لیکن اس کے بعد دوریاں ہو گئی ہیں سنی اتحاد کونسل میں تحریک انصاف میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، چونکہ ہم تحریک انصاف سے پہلے ہی پاکستان مسلم لیگ نون کے مخالفین میں سے تھے، اور میرے والد جب قومی اسمبلی کے اندر تھے تو ہم نے اس وقت دہشت گردی کے ایشوز کے اندر اور ان حوالوں سے جو مسلم لیگ نون کی پالیسیز تھیں یا ان کی جو معاونت تھی بینڈ یا ٹیررسٹ آؤٹ لیٹس کے ساتھ، اس حوالہ سے ہم نے مسلم لیگ نون سے 2008 میں علیحدگی اختیار کرنی تھی، پہلے ہم ان کے الائی تھے۔ تو چونکہ پاکستان تحریک انصاف بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی مخالف تھی، اور پھر اسی طریقے سے جو ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہوا اس کے اندر ہم تمام لوگ اکٹھے تھے، تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ ہم نے بحیثیت الائنس کے حکومت کے خلاف، اس وقت کی حکومت کے خلاف جدوجہد کی ہے، تو مسلم پاکستان تحریک انصاف اپنے وعدوں کی پاسداری کرے گی۔ لیکن فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی الیکشن سے پہلے جس طریقے سے ٹکٹوں کی بندرباٹ ہوئی، جس طریقے سے ذاتی پسند ناپسند کو ملوث خطر رکھا گیا، اور وہ الائز جن کے کندھوں پر بندوق رکھ کر پاکستان مسلم لیگ نون کو نشانہ بنایا گیا، یا جن کی اگر آپ یہ کہیں کہ مرکزی معاونت اور مشاورت تھی، جس کے اندر پاکستان عوامی تحریک تھی، جس کے اندر مجلس وحدت مسلمین تھی، سنی اتحاد کونسل تھی، ان تمام اور کافی حد تک پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم بھی، ان کے تحفظات کو نظر انداز کیا گیا، تو ظاہر ہے ایک دوریاں تو پیدا ہونی تھیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ نہیں کہ ہر معاملے پہ مخالفت کی ہے، جو کچھ اقدامات اچھے کیے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے، ہم نے ان کی تعریف بھی کی ہے، لیکن ظاہر ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ جو سابقہ الائز ہوں ان کے درمیان دوریاں پیدا ہو جائیں، تو پھر حکومتی پالیسیوں کے حوالہ سے ہم تو ویسے بھی ہمارے والد کے دور سے موقف ہے، جس طرح سوات میں جس وقت آپریشن ہو رہا تھا تو ہم اس وقت اپوزیشن میں بیٹھے تھے پرویز مشرف صاحب کے، اور اس ٹائم کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ چونکہ ہم الائنس میں تھے اور انہوں نے سوات آپریشن کو سپورٹ نہیں کیا، لیکن پرنسپلز کے اوپر میرے والد نے سوات آپریشن کو سپورٹ کیا تھا۔ اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے اندر جو اچھے اقدامات ہوئے ہم نے تعریف کی، جن کے اوپر تنقید ہونی چاہیے تھی وہ تنقید کی۔ تو آج بھی جہاں پر حکومت کی نیگلیجنس نظر آ رہی ہے، جہاں پر حکومت کی سستی نظر آ رہی ہے، اور جہاں پر حکومت کا ویژن لیس ہونا نظر آ رہا ہے، تو ہم نے اس پر تنقید تو کی ہے۔ اور میں لاسٹلی آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کا جو کانسیپٹ عمران خان صاحب نے دیا تھا، جس کے اوپر انہوں نے اپنی پارلیمانی سیاست بھی کی اور انتخابی سیاست بھی کی، میرا خیال ہے کہ مختلف پارٹیوں کے وہ لوٹے جو 30-40 سال سے اقتدار کے اندر بیٹھے ہیں، آج خان صاحب کے چند نظریاتی پی ٹی آئی کے کارکنوں کے علاوہ باقی تو تمام وہ لوگ ہیں جو فصلی بٹیرے ہیں، اگر انہیں آج پتہ لگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہے یا ختم ہو رہی ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ وہ منٹس کے اندر کسی آنے والی رولنگ پارٹی کا حصہ ہوں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے اگر ڈیلیور کرنا ہے تو وہ اس چیز کا ادراک کریں، اپنے پرانے ساتھیوں کا ادراک کریں، اپنی پارٹی کے نظریاتی کارکنوں کا ادراک کریں، اور رائٹ مین فار رائٹ جاب کا جو کانسیپٹ انہوں نے دیا تھا اس کے اوپر اسٹرکٹلی عمل کریں۔ اچھا حامد صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں کس کی کارکردگی آپ کی ہمیشہ سیاست میں نظر رہتی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے عثمان بزدار صاحب کی کارکردگی ٹھیک ہے یا شہباز شریف صاحب انہوں نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا؟ دیکھیے، بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ عثمان بزدار صاحب شریف آدمی ہیں، نفیس آدمی ہیں، لیکن شاید بیوروکریسی انہیں جو ہے وہ چلنے نہیں دے رہی، اور وہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر پا رہے، اور بدقسمتی سے اپوننٹ ہے ہمارے میاں شہباز شریف صاحب، لیکن بہرحال جو ان کی گورننس کا سسٹم تھا یا جس طریقے سے کسی ناگہانی صورتحال کے اندر کوئی رسپانس ان کی طرف سے آتا تھا، میرا خیال ہے اس کا فقدان ہے عثمان بزدار صاحب کی طرف سے۔ اب دیکھیے، جس وقت ڈینگی پنجاب میں آیا تھا تو اس وقت جس طریقے سے وہ پنجاب گورنمنٹ نے اقدامات کیے تھے، ہم نے اس ٹائم بھی اسے اپریشیٹ کیا تھا اپوننٹ ہوتے ہوئے بھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح اس وقت ہونا آیا ہوا ہے اور پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، اس طرح سے عثمان بزدار صاحب سامنے نہیں آ سکے، اور شاید جس طرح پی ٹی آئی ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ عمران خان صاحب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ وسیم اکرم پلس جو ہیں وہ بزدار صاحب ثابت ہو جائیں گے، لیکن وسیم اکرم پلس تو بہت دور کی بات ہے، وہ خالی وسیم اکرم بھی نہیں بن سکے، اور اگر یہی سچویشن رہی اور خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے خاتم بدہن یہ وبا کی صورتحال پنجاب کے اندر بڑھ گئی، تو مجھے خدشات ہیں کہ شاید پنجاب حکومت جو ہے یا عثمان بزدار صاحب ہیں وہ اس سے پراپر طریقے سے نمٹنے کے اقدامات نہ کر سکیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔
علامہ حسن ظفر صاحب، اس وقت ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے، ہر شخص پریشان حال ہے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ سے دعا گو ہیں کہ آپ کی سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے کہ ہم سب دعا کریں کہ اس مرض سے جو ہے بچا جا سکے۔ دوسری جانب حکومت کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو تافتان بارڈر کھول دیا گیا ہے اور اس کے بعد زائرین کو مکمل سہولیات تک میسر نہیں کی جا رہی، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار اعظم کی طرف سے محمد و آل محمد ہمیں تمام ملک کو ساری دنیا کے انسانوں کو اس بلا سے نجات دے، اس بیماری سے نجات دے۔ دوسرا میرا بیٹا بات یہ ہے کہ میں آپ کی خاطر، آپ لوگوں کی خاطر، بچوں کی خاطر اس لائن پر آیا ہوں تو میں خود سے تھوڑا سا مریض ہوں، لیکن میرے صحت کو کورونا سے نہ جوڑا جائے، میں ہارٹ ڈیزیز میرا مسئلہ ہے۔ خیر، میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بیٹا، مجھے یہ بتائیں، یہ سوال میں رکھ رہا ہوں، 2-3 سوالات بس رکھ رہا ہوں۔ پورے حکومت سے مجھے کوئی نہ دشمنی ہے نہ میری دوستی ہے، صوبائی ہو یا وفاقی، مجھے اس سے بھی کوئی غرض نہیں۔ میں 2-3 باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ 23 سے 24 فروری سے سلسلہ تافتان کے بارڈر سے زائرین کا آنا شروع ہوا۔ میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس بارڈر سے صرف زائرین آتے تھے یا زائرین آتے رہے؟ سارے تاجر بلوچستان کے ادھر کے بھی ادھر کے بھی یہ سب ڈیلی آتے رہے؟ فوکس صرف زائرین کو کیوں کیا گیا؟ باقی حضرات کہاں گئے جو ان دنوں میں آتے رہے؟ سینکڑوں لوگ روز آتے ہیں، روز جاتے ہیں، وہ سب قرنطینہ میں کیوں نہیں رکھے گئے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، جب یہ آ رہے تھے تو اس کو ٹیسٹ کر کے بھیجا کیوں نہیں گیا؟ 1-2 کو اگر فرض کریں تھا بھی تو آپ نے ایک جگہ ان سب کو ایسی مصیبت میں رکھا، ایسے حالات میں رکھا، ان کی تذلیل کی، ان کو ذلت سے دوچار کیا، ان کو کھانے کی میں ساری دیکھی میں ان کے کس طرح پھینک کے کھانے بھی کیے گئے۔ جس طرح ان کو ذلیل کر سکتے تھے ان بیچاروں کو، مزدور لوگوں کو، ان کے ساتھ وہ سلوک کیا۔ اور پھر جب وہ کئی دن میں، اگر وہ 1-2 میں کھا بھی اور آپ کو معلوم تھا کہ اگر یہ وائرس تو الگ الگ رکھا جائے، جب اس کے بعد شفٹ کرنا شروع کیا، اب اس کے بعد فوکس صرف تافتان سے آنے والے زائرین۔ دوسرا سوال میرا یہ کہ جہازوں سے لوگ نہیں آ رہے تھے یا یورپ امریکہ سے لوگ نہیں آ رہے تھے؟ کس ایئرپورٹ کے باہر انہوں نے قرنطینہ بنایا ہے؟ آج تک نہیں بنایا، لوگ آتے رہے۔ پورے یورپ میں 100 اب تک آپ کی اطلاع کے مطابق میڈیا کی 166 ملکوں میں یہ وائرس پھیلا ہوا ہے۔ یہ سب ان کے لیے قرنطینہ بنے، کسی ایئرپورٹ کے باہر قرنطینہ بنا۔ 20 تاریخ کو جب فلائٹ آئی جس میں ناچز خود آیا، اس میں 28 زائرین کو فوکس کیا گیا، 150 مسافر تھے، باقی 125 کو ڈھونڈا گیا۔ باقی 125 کو کیوں نہیں ڈھونڈا گیا؟ صرف حالانکہ فلائٹ تو پوری کی پوری تہران سے آئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تو یہ ہمیں سب کو نظر آ رہا ہے کہ خاص ایجنڈا ہے کہ تافتان اس کو فوکس کیا جائے، ووہان بنایا جائے، زائرین پر سارا نظرہ گرا دیا جائے، صرف زائرین وہاں سے آتے ہیں۔ بہت شکریہ ہمارے دونوں مہمان خصوصی کا۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین جناب حامد رضا صاحب، جبکہ دوسری جانب مشہور پاکستانی شخصیت علامہ حسن ظفر نقوی صاحب، جنہوں نے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے حکومت کو عملی اقدامات کرنے ہوں گے اور یہ جو کورونا وائرس پاکستان میں پھیلتا جا رہا ہے، ہم سب کو مشترکہ اس سے لڑنا ہوگا اس بیماری کے خلاف، اور ہمیں اپنے رب کے حضور بھی دعائیں کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی ناظرین، اپنی میزبان سمیرہ سلیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ تارکین وطن کی جانب سے ملک میں بھیجی جانے والی رقوم معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ او پی ایف کی تمام خدمات اور سہولیات سے استفادہ کرنے کے لیے اوورسیز پاکستانیز کو رجسٹریشن کے عمل کے تحت ممبرشپ کارڈ جاری کیا جاتا ہے۔ زر مبادلہ کی قانونی ترسیل کو یقینی بنانے اور اس سلسلے میں مزید آسانیاں دینے کے لیے وزارت خزانہ کی ہدایت پر فورن ایکسچینج ریمیٹنس کارڈ کا اجرا بھی عمل میں لایا گیا ہے۔ او پی ایف۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ہیلپ لائن یا ویب سائٹ وزٹ کریں۔